یہ پروگرام کڑاہی کنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈش میں شامل ہے شاہی معیار کا ذائقہ، پاکستانی اور انڈین کھانوں کے اعلیٰ معیار کا مرکز، کڑاہی کنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسماں بطول۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم عشرہ رحمت کے آخری روزوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عشرہ رحمت کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ سکیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خصائص و علامات ایمان، کہ آیا ایمان کی علامات کیا ہیں۔ ایمان کی علامات کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات کو بھی ذکر کریں گے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اور ایمان الف میم اور نون سے مشتق ہے، یعنی جو عربی میں اس کے روٹ ورڈز آتے ہیں وہ امن سے آتے ہیں اور یہ امن سے مشتق ہے، امن سے نکلا ہے۔ ایمان یعنی امن سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص محفوظ ہو جائے، اسے عافیت نصیب ہو جائے، وہ بھولا بھٹکا ہو تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ اسی طرح ایمان کی اصطلاحی معنی و مفہوم اگر ہم دیکھیں شریعت کی اصطلاح میں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ ایمان اختیار کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر، یعنی اقرار باللسان زبان کے ساتھ کہہ کر وتصدیق بالقلب اور دل سے اس پر مہر لگا کر اس کی تصدیق کر کے اگر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاتا ہے، تو یقیناً وہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اختیار کر لیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اور پھر صرف وہ وہی اعمال کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوں اور اللہ رب العزت کی رضا کا طالب بن سکیں۔ یعنی جو بندہ مومن ایمان اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آتا ہے کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ اقرار باللسان کرتا ہے، یعنی اپنی زبان سے صرف اقرار کرتا ہے، اور پھر تصدیق بالقلب یعنی اپنے قلب سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ بات باور کرواتا ہے کہ اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو، وہ اللہ رب العزت کی رضا کا طالب بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزار کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے فرماتا ہے، ان سے اپنی پیار کا، محبت کا اظہار فرماتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء کے حوالے سے، اپنے پیاروں کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ پاک اپنے اولیاء کی یہ صفت بیان فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور انہوں کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے، یعنی نہ تو ان کو خوف ہے اور نہ وہ ان کو دنیا کی زندگی میں کوئی غم میسر آتا ہے،
اور اگر کوئی غم میسر بھی آتا ہے، اگر کسی مصیبت یا پریشانی میں وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتے ہوئے، اللہ رب العزت ان کے ایک ایک غم کے، ایک ایک مصیبت کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں ڈھیر و اجر عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس آزمائش کو سمجھ کر، اس امتحان کو سمجھ کر وہ اس پر صبر کرتے ہیں، صبر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کی صفت اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ میرے بندوں کو، میرے پیاروں کو، میرے دوستوں کو نہ اس دنیا میں کسی بات کا خوف ہے اور نہ وہ بعد میں غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک جو تمام مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ کس لیے بھائی بھائی ہیں؟ سب سے پہلے تو ایمان والوں کی صفت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ امن اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جب وہ امن اختیار کر لیتے ہیں تو وہ صرف اپنے آپ کو امان میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ دوسرے کے لیے بھی امن کا باعث بنتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک جو تمام مومنین ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، یقیناً ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبتوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی آزمائش میں، امتحان میں مدد کرنے والے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ ایسے ہیں جو اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور وہ ینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکنے والے ہیں، یعنی جو اچھائی کا درس دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وہ مومنین ہیں۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ میں ہی جنت میں داخل ہوں یا میں ہی اچھے کردار کا مالک بنوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو دوسرا مسلمان بھائی ہے یا مسلمان بہن ہے، اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے، اگر کسی کو نماز کی عادت نہیں ہے یا وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، اگر کوئی روزوں کو چھوڑتا ہے، اگر وہ روزوں کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو وہ ان سب کو اپنے ساتھ سمیٹ کے چلتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ تمام منکرات سے دوسرے کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور خود اپنی ذات کو بھی ان منکرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی کے حوالے سے آتا ہے کہ مومن کا کردار کیا ہے۔ مومن کے کردار کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکرار کے ساتھ اس کو 3 مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں مومن کے کردار کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ نبی پاک تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کی اس سے مراد کون ہے، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی مومن کا کردار بتایا جا رہا ہے، مومن کا حسن سلوک بتایا جا رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کیسا مومن ہے کہ اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور یہاں پر صرف پڑوسی سے مراد نیبرز نہیں ہیں، صرف وہ لوگ جو نیکسٹ ڈور میں رہتے ہیں، صرف وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مراد ہے جو آپ کے ساتھ کچھ دیر ہم سفر رہتا ہے، جو آپ کے ساتھ کی نشست میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے، یا پھر یونیورسٹیز میں آپ میں کولیگز ہوتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب لوگ آپ کے پڑوسی میں شمار ہوتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کیجئے، حسن سلوک روا رکھیے، کہ اگر آپ کے پڑوسی یا پھر آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار آپ کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی زبان کی خباثت سے محفوظ نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کی امان میں کوئی دوسرا فرد نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے مکمل ہونے کے حوالے سے فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، بلکہ اپنے بچوں، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہو جاتی، تب تک حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلمے کی تکرار کرتے ہیں، حضور نے بار بار یہ فرمایا کہ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کیجئے، اور حضور نے یہ طریقہ فرما دیا، یہ تربیت فرما دی، یہ اسلوب ہمیں بتلا دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کی جائے۔ اپنے ایمان کی تجدید حضور فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہا کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے کلمے کو پورا کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیجئے، کہ پھر اسی طرح ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ اسلوب بتانا چاہ رہے ہیں، حضور ہمیں یہ طریقہ تدریس کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم معاشرے میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، کوئی لاقانونیت ہوتے ہوئے دیکھو، تو اسے اپنے زور بازو سے منع کرو، اس شخص کو منع کرو کہ وہ اس برائی کے مرتکب نہ ہو، اور اسے اگر بازو سے نہیں روک سکتے، قوت بازو سے نہیں روک سکتے، تو اسے اپنی زبان سے روکو، لیکن زبان سے کہنے کا فن ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو، دوسرے کی طبیعت پر آپ کے الفاظ گراں نہ گزریں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے بزرگ جو دوسرے لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، راہ راست کی طرف لے کر جانے کا مقصد رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن ہمارے گفتگو کرنے کا انداز دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ہماری تبلیغ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے کو ہدایت کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو۔ اور پھر حضور آخر میں فرماتے ہیں کہ سب سے ضعف والا اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے جب ان دو طریقوں سے منع نہ کر سکے، نہ روک سکے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر تم کسی طرح سے نہ روک سکو اس برائی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اپنے دل میں ضرور برا جانو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی ہوتے ہوئے تم دیکھتے رہو اور پھر اس برائی کے تم خود بھی عادی ہو جاؤ۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حلاوت ایمان کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہمیں کیا تربیت فرما رہی ہیں، ایمان کی خصوصیات کیا ہیں، اور ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہوں جس شخص میں، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور ہمیں فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی ساری محبتوں سے بڑھ کر محبوب ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اور دوسری وہ قسم یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ رب العزت کی خاطر جس سے محبت کرتا ہو، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو، جس سے بات کرتا ہو اللہ کی خاطر بات کرتا ہو، جس سے ناراض ہوتا ہو اللہ رب العزت کی خاطر ناراضگی کو مول لیتا ہو۔ پھر اسی طرح حضور آخری اس کی بات بیان فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اسے خدا نے کفر سے نجات دے دی اور ہدایت کی طرف رب تعالیٰ اسے لے کر آ گئے،
تو دوبارہ وہ کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے کہ جس طرح آگ میں ڈالا جانا۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلاوت ایمان کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں ہدایت کے طور پر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ، کہ جو شخص محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اور وہ جس سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، وہ اعطا للہ، اور وہ جسے عطا کرتا ہے اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، وہ منع للہ، اور وہ جسے منع کرتا ہے، جس چیز سے رک جاتا ہے، جو کسی کو روکتا ہے کسی چیز سے، وہ اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی اس کی ہر نیت اللہ رب العزت سے شروع ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت راضی ہے تو وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاطر عطا کرتا ہے، وہ کسی چیز سے خود رک جاتا ہے تو اللہ کی خاطر رک جاتا ہے، اللہ کی محبت میں رک جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس طرح سے اس کا ایمان قبول فرما لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں، جن سے تم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی، وہ نیت قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جسے تم محبوب رکھتے ہو، اپنی محبوب ترین چیز کو جب تم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو یا اللہ کی مخلوق کی بارگاہ میں دے دیتے ہو، اللہ کی مخلوق کو عطا کر دیتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں بھی تم سے محبت کرنے لگتا ہوں جب تم مجھ سے انتہا محبت کرتے ہو۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حضور فرماتے ہیں فافضلها، ان میں سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وادناها، اور ان میں سب سے ادنا یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی شعبہ ایمان ہے، یعنی ایمان کی ایک جڑ ہے، ایک شاخ ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام وہ طریق اور وہ اسلوب سکھانے پر کی تربیت فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث برکت ہیں، جو ہمیں نیکی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ فرمایا، اور ہمیں پورے رمضان کوشش کرنی ہے کہ ہم دیگر مبارک کلمات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اپنے مومن بھائی کے لیے راحت اور سکون کا سبب بن سکیں، اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، اپنے رشتوں کو قاطع کرنے والے یا توڑنے والے نہ بنیں، رشتوں میں محبت اور صلہ رحمی کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو، بابرکت گھڑیوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔